آپ نے البرٹ آئنسٹائن اور آئزیک نیوٹن کا نام تو سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا آئی کیو ان دونوں سے بہت زیادہ تھا؟ ایک ایسا انسان جسے دنیا کا سب سے بڑا جینیس مانا جاتا تھا، مگر جس کا نام زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا واقعہ ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول تھا 160، آئزیک نیوٹن کا 190، مگر جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا آئی کیو تھا 260۔ جی ہاں، 260۔ یہ شخص تھا ولیم جیمز سیڈس، ایک ایسا جینیس جو دنیا کی نظروں سے گم ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، برین بز کی نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، یہ بات ہے 8 مئی سن 1898 کو نیو یارک میں پیدا ہونے والے اس بچے کی جس نے صرف 18 مہینے کی عمر میں نیو یارک ٹائمز کا اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، صرف 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں وہ 8 مختلف زبانیں سیکھ چکا تھا، جن میں لیٹن، گریک، رشین، فرینچ اور جرمن شامل ہیں۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات، اس نے اپنی ایک نئی زبان خود تخلیق کی جسے اس نے وینڈرگوڈ کا نام دیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ولیم کی یادداشت اتنی بے مثال تھی کہ وہ ایک نظر ڈالنے کے بعد پورا صفحہ یاد کر لیتا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی صرف چھوٹی سی عمر میں سمجھ لی تھی اور اپنی تھیوریز تک ڈیولپ کر لی تھی۔ اس بچے کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 11 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی نے اسے ایڈمیشن دے دیا۔ ہارورڈ کی تاریخ کا یہ سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا اور صرف 1 سال بعد یعنی 12 سال کی عمر میں وہ اپنے پروفیسرز کو ایڈوانس میتھمیٹکس پڑھانے لگا۔ ہارورڈ کے لوگ اس کے انٹیلیکٹ پر حیران رہ گئے اور اس کو چائلڈ پروڈیجی کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس نے ہارورڈ میں تھرمو ڈائنامکس اور بلیک ہولز پہ تھیوریز لکھی اور فیوچر کے کنسیپٹس پریڈکٹ کیے جو سائنس نے کئی سالوں بعد ڈسکور کیے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک جینیس کی نہیں بلکہ سوسائٹی کے سمجھنے کی صلاحیت کا بھی امتحان تھی۔ ولیم ایک اکیلے انسان کی طرح جینا چاہتا تھا، مگر میڈیا اور دنیا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہر جگہ لوگ اس کو جج کرتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ جب اس کے والد نے چاہا کہ وہ اور پڑھائی کرے تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ جب 1923 میں ولیم کے والد کا انتقال ہوا تو ولیم ان کے فنرل میں بھی شامل نہیں ہوا۔ ولیم کو صرف اپنی دنیا پسند تھی، سائنس، نمبرز اور تھیوریز، مگر دنیا ایک آزاد سوچنے والے شخص کو اکثر ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اپنی زندگی کے باقی دنوں میں ولیم نے چھوٹی موٹی جابز کی صرف اس لیے کہ لوگ اس کو پہچان نہ سکیں، مگر لوگ اس کو پھر بھی ڈھونڈ لیتے۔ جنگ کے خلاف آواز اٹھانا اس کے لیے ایک اور مصیبت بنا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران اس کو 18 مہینے کی قید ہوئی۔ جب وہ رہائی کے بعد واپس آیا تو اس نے بالکل تنہائی میں جینا شروع کر دیا۔ صرف 46 سال کی عمر میں 1944 میں دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ انسان ایک اکیلے کمرے میں بے جان پڑا ملا۔ کوئی شہرت نہیں، کوئی عزت نہیں، دنیا نے اسے بھلا دیا۔ تو دوستو، یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک مثال ہے۔ ہم اکثر نئے سوچنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ولیم جیمز سیڈس صرف ایک نام نہیں، ایک سبق ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبھی کبھی اس دنیا سے چھپ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ سماج کو صرف ان لوگوں کی عزت نہیں کرنی چاہیے جو مشہور ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو سوسائٹی سے الگ سوچتے ہیں۔ ہر جینیس انسان صرف شو آف نہیں کرتا، کچھ لوگ صرف نالج کے لیے جیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور سوسائٹی کو ان کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف دنیا کا حصہ بننے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو بدلنے کے لیے ہو تو آپ کو اپنے طریقے سے جینا سیکھنا ہوگا۔ لوگ آپ کو جج کریں گے مگر آپ اپنے سفر پر چلنا نہ چھوڑیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ اور ایسی اور انسپریشنل کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔